دعا کر لیے تھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا الہ العالمین، آج کا یہ جو ہمارا پروگرام قاری اللہ صادق صاحب شروع کر رہے ہیں غرباء اور مستحق لوگوں کے لیے لنگر کھانے کا، یا اللہ یہ انتہائی مستحسن ان کا اقدام ہے اور اس میں تیری رضا ہے اور تیرے بندوں کی خدمت کے لیے اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس سلسلے کو پورے اخلاص کے ساتھ انہیں جاری اور ساری رکھنے کی توفیق مرحمت فرما اور اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما۔ ہر قسم کی ریاکاری سے اور ہر قسم کی شرور سے، حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے یا اللہ انہیں معاف فرما، اور جو دل مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں روحانی طور پر علاج کے ذریعے یا کھانا کھلانے کے ذریعے، یا اللہ انہیں اپنی رضا نصیب فرما، ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس سلسلے میں جتنے ان کے معاون ہیں یا اللہ ان تمام کو دنیاوی اور اخروی یا اللہ فوز و فلاح نصیب فرما۔ ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی بالکل، یہ اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پہ قاری عبداللہ صالح نقشبندی صاحب نے ایک بہت اچھا اور بہت پیارا قدم اٹھایا ہے کہ غریب مستحق اور ہر خاص و عام کے لیے کھانے کے انتظامات کا ایک سلسلہ یہ ہر جمعرات کو یہاں پہ کیا کریں گے۔ انہوں نے یہ بہت اچھا آغاز کیا ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہیں جہاں پہ سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جناب شیخ خاور صاحب ہمارے بھائی وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند لفظ جو ہے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بہت بڑا ماشاءاللہ یہ عمل ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ ایک روحانی طور پہ بھائی عبداللہ لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، لوگوں کو شفقت فرما رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی جتنی ہمت توفیق ہے وہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں عمل معمولی نہیں ہے، بہت بڑے عمل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے عاقبت دیتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ دونوں جو بیمار ہوتی ہیں، ایک کو غذا نہیں ملتی اس کے لیے یہ لنگر کا انتظام ہے، اور ایک کو جو ذکر نہیں ملتا وہ روح ہے، اس کے لیے ذکر ہے۔ اگر اس کو بیماری لگ جاتی ہے اس کے لیے بھی قاری صاحب اس کا علاج شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اس عمل کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی اور مستحق لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہاتھ بڑھانے کی اللہ توفیق دے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، ننگے کو پہلانا۔ اللہ خود قیامت کو کہتے ہیں میں بھوکا تھا مجھے کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پلایا، میں ننگا تھا مجھے پہنایا۔ تو کہنے والے کہیں گے اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے، پھر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا کیا اس کو کھلایا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا کیا اس کو پلایا، فلاں ننگا تھا کیا پہنایا۔ اب وہ جنہوں نے کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، پہنایا ہوگا، کسی عمل کی وجہ سے، بد عملی کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، مگر اس کھلانے اور پلانے کے عمل کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو غم دیں گے کہ جنہوں نے میرے پیاسے بھوکے بندے کو کھلایا اور پلایا ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ یہ عمل معمولی نہیں ہے، اللہ ہمیں اس پہ مستقل آنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شہر کی بڑی عظیم مذہبی شخصیت ہے مولانا افضال الحق کھٹانہ صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ہیں وہ اپنے ماشاء اللہ آج مجھے انتہائی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ایک نیک عمل کا آغاز اور افتتاح کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست محترم عبداللہ صادق کاغانی صاحب نے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ اٹھائی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے اسے جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ بہت بڑا عمل ہے، جیسے میرے بھائی خاور صاحب نے فرمایا ہے۔ تو ہمارے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کن کاموں میں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کسی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور گاڑی آ جائے اور میرا پاؤں
گاڑی کے پائیدان پہ ایک ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو، کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ دین کا خلاصہ بیان کرے تو میں 3 لفظوں میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ کو عبادت سے، اللہ کے رسول کو اطاعت سے اور اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہی پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، انسان کے ساتھ محبت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ خیر کو جاری اور ساری